السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میت پر نوحہ کرنا جائز نہیں۔ حضرات دیکھیے گا کہ جب کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بچی، میت کی اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کرتے ہوئے بلند آواز سے رونا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ بالخصوص عورتیں اس جرم کے زیادہ مرتکب ہیں۔ کبھی گریبان پھاڑنا، کبھی منہ پر تماچے مارنا، کبھی سینے کو کوٹنا، کسی چھاتی پیٹنا، کبھی زمین پر لوٹنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کام یقیناً ناجائز و گناہ ہیں۔ تو آئیے سمجھیے کہ ایسے عالم نے کیا کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف ابواب الجنائز باب الفضل مصیبہ صفحہ نمبر 198، سطر نمبر 11، 12، 13۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات ولد العبد قال اللہ تعالی لملائکتی قبعدتم ولد عبدی فیقولون نعم فیقول قبضتم ثمرۃ فواده فیقولون نعم فیقول ماذا قال عبدی فیقولون حمدک واسترجع فیقول اللہ ابن لعبدی بیتا فی الجنت وسموہ بیت الحمد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مومن بندہ کا بیٹا مر جاتا ہے تو خدا تعالی ملائکہ سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لی؟ تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ پھر خدا تعالی فرماتا ہے تم نے اس کے دل کے میوے کو توڑ لیا؟ تو عرض کرتے ہیں ہاں۔ پھر خدا تعالی فرماتا ہے اس مصیبت پر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو خدا تعالی فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ بیت الحمد رکھو یعنی اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے بارے میں فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کو یا بیٹی کو کی روح کو قبض کیا تو میرا بندہ اس وقت کیا کر رہا تھا؟ وہ اس کے دل کا ٹکڑا تھا، وہ اس کی جان تھا، وہ بے پناہ محبت اپنے بچے سے کیا کرتا تھا اور تم نے اس کی روح قبض کر لیا۔ فرشتے کہیں گے ہاں مولا۔ کہا تو پھر وہ میرا بندہ اس وقت کیا کر رہا تھا جب تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی روح کو قبض کیا؟ کہا مولا وہ خاموش تھا اور تیری حمد و ثنا بیان کر رہا تھا اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہو جاتا ہے، فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، یعنی تعریف کرنے والا گھر، اس میں تعریف کی جائے۔ یہ اس بندے کے لیے ہے کہ جس میں گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور پھر وہ خاموش اختیار کرے، سے اس کے لیے سال ثواب کرے، اس کے قصے کہانی بیان نہ کرے، اس کے میت پر روئے نہیں، زور زور سے چلائے نہیں، سینے کو کوٹے نہیں، لوگوں سے اس کے واقعات بیان نہ کرے کہ یہ فلاں ایسا تھا یا کرنے والا تھا۔ یہ تمام باتیں جو عورتیں کرتی ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو رب کائنات کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنی گریبان کو چاک کرے، زور زور سے قصے کہانی بیان کر کے مرنے والے کے روئے۔ تو دیکھیں جو صبر کرتا ہے مرنے والے کے لیے، مثال ثواب کرتا ہے، تو رب کائنات فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت کیا کر رہا تھا کہ جب تم اس کی بیٹی یا بیٹے کی روح کو قبض کر کے لائے تھے؟ کہا مولا وہ صبر کر رہا تھا اور تیری حمد و ثنا بیان کر رہا تھا اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا۔ تو رب اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے نام سے جنت میں گھر بنواتا ہے۔ بیٹے اور شوہر کی موت پر صبر۔ حضرات آئیے اب میں ایک ایسی حکایت پیش کرنے جا رہا ہوں جن کو سن کر کلیجہ
پھٹ جائے گا اور دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ بصرہ کی ایک عورت کو دیکھ کر ایک شخص نے کہا کہ تیرے چہرے پر عجیب رونق ہے، تیرا چہرہ چمک رہا ہے، شاید تجھ کو کوئی غم نہیں پہنچا ہے، غموں کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ غم تو مجھے ایسا پہنچا ہے کہ شاید بہت کم لوگ ملیں گے جسے ایسا غم پہنچا ہو۔ سنو، غور سے سنو، میرے دو نہایت ہی خوبصورت بچے تھے جو ہر وقت میرے سامنے کھیلتے رہتے تھے۔ بقرعید کے دن میرے شوہر نے ایک بکری قربان کی جس کو میرے بڑے لڑکے نے دیکھ لیا، اور اس نے میرے چھوٹے لڑکے سے کہا کہ آؤ میں تجھے دکھلاؤں کہ کس طرح ابا جان نے بکری کو ذبح کی تھی۔ یہ کہا اور چھری لے کر اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا۔ پھر وہ ڈر سے پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں بھیڑیا رہا کرتا تھا۔ بھیڑیے نے بچے پر حملہ کیا اور کھا گیا۔ پھر میرا شوہر اس کی بچے کی تلاش میں پہاڑ پر چڑھا اور پیاس کی شدت برداشت نہ کر سکا، اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا، یعنی مر گیا۔ اے شخص، ایک ہی دن میں دونوں بیٹے اور شوہر کی موت کا غم مجھ پر پڑ گیا۔ اب میں نے اس دنیا میں اکیلی رہ گئی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے کبھی اپنی مصیبت پر گریہ وزاری کرنے کے نہ ماتم کیا اور نہ گریہ وزاری کی اور نہ کبھی نہ شکری کی کہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ صابروں سے محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ آئیے ایک حدیث اور سماعت کر لیجئے اور دیکھیے کہ عند اللہ مقام صبر کا کیا ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن دو مسلمان یعنی میاں بیوی کے 3 بچے مر جائیں تو خدا تعالیٰ ان دونوں کو اپنے فضل و رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر 2 بچے انتقال کر جائیں تو حضور نے فرمایا 2 کا بھی یہی اجر ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر 1 فوت ہو جائے تو حضور نے فرمایا 1 کا بھی یہی اجر ہے جو 2 اور 3 کا ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر 1 فوت ہو جائے تو حضور نے فرمایا 1 کا بھی یہی اجر ہے۔ پھر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ خام حمل جو ساقط ہو جاتا ہے، یعنی جو بچہ پیٹ میں ہو اور وہ پیٹ میں ہی 5 یا 6 مہینے کا، اس کو خام حمل کہتے ہیں، کچا، یعنی آدھا بچہ بنا ہو ابھی پیٹ کے اندر، کہا وہ ساقط ہو جاتا ہے اور اپنی ماں کو انول کے ذریعے جنت کی طرف کھینچے گا، جبکہ ماں اس تکلیف پر صبر اور ثواب کی طالب ہوئی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسن خاتمہ عطا فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔ دیکھیے حضور نے فرمایا کہ میری جان اس جس کے دست قدرت میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خام حمل جو ساقط ہو جاتا ہے، یعنی جو تقریباً 3-4 ماہ کا بچہ ہو پیٹ میں اور وہ گر جائے، حمل اس کو ہم کہتے ہیں حمل گر گیا، وہ ہو تو وہ بھی اپنی ماں کو جنت میں کھینچ کر لے جائے گا بروز قیامت اپنی ماں کو، جبکہ ماں اس چیز کو جب بچہ حمل ساقط ہوا ہو اس وقت اس نے صبر سے کام لیا ہو رب کی بارگاہ میں، تو وہ بچہ جو حمل گر گیا ہو، بچہ ٹھہرا نہ ہو، وہ بھی میدان محشر میں اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا، یہ حضور فرماتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں ناشکری نہ کرو، بلکہ ہر چیز پر صبر کا مظاہرہ پیش کرو، صبر کرو کہ رب کی دولت نعمت تھی، رب نے لے لی، یہ رب کا معاملہ ہے، جو رب نے عطا کیا وہ لے لیا ہے تو سب رب کا ہی۔ اگر بندہ اس چیز پر صبر کر لے تو رب کائنات اس کے لیے جنت میں محل طرف تیار کرواتا ہے فرشتوں سے۔ وہ مقام دیکھیے، حکم فرماتا ہے فرشتوں، فلاں میرے فلاں بندے کے نام سے جنت میں محل بناؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نام سے جنت میں محل بن جائے
تم چاہتے ہو کہ رب تمہارا ذکر فرشتوں کے درمیان فرمائے تو بس ہر وقت ان اللہ مع الصابرین کی آیت مقدسہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم صابر بن کر رہیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہمارے ساتھ ہوں گی، اور انشاءاللہ جب اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اس بندے کے ساتھ ہوتی ہیں تو دنیا سے وہ بندہ صاحب ایمان جاتا ہے، اپنے ایمان کو ساتھ میں لے کر جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات کی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ آپ اسی طریقے کے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل نوری گائیڈ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اسی طریقے کے واقعات آپ حضرات کی خدمت میں پہلے پہنچتے رہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔